ہارون الرشید گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور مامون اور امین ان کے بیٹے قاری صاحب سے پڑھ رہے تھے باہر برانڈے میں. ان کے لیے جگہ سجائی گئی تھی اور قاری صاحب گھر پر آتے تھے. قاری صاحب گھر پر جانے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں. بس ایک سائیکل چاہیے یا ایک موٹر سائیکل, اور کپڑے استری کر کے اور بڑے شان و شوکت سے وہاں جا کے گھنٹی بجاتے ہیں. پھر اندر سے اکثر آواز آتی ہے کہ جی نہیں ہے بچے قاری صاحب. پھر قاری صاحب واپس مڑ جاتے ہیں. خدا انہیں ہدایت ہے بس. اللہ. تو سورۃ صف کی آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. جب امین اور مامون یہ اس آیت پر پہنچ گئے تو قاری صاحب نے کہا کہ اس کو بار بار پڑھو اور اونچا پڑھو. تو بچے تو استاد جیسے کہے ایسے کرتے ہیں. تو دونوں نے زور سے پڑھنا شروع کر یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ہارون رشید یکدم بیٹھ گئے. گھر والی سے کہا زبیدہ سے قاری صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے اور پھر پوری نہیں ہوئی ہے. قاری صاحب کو تحفے بہت چاہیے, بہت خوش ہوتے ہیں. پلیٹ میں بچہ سالن لائے, ایک پراٹھا لائے, گرم گرم چائے لائے. اور کیا بات ہے, وہ لڑکا سب سے اچھا پڑھے گا. اور جن کے یہاں سے کچھ نہیں آتے ہیں وہ 5 سال گزارے گا, سورہ بقرہ سے نہیں نکلے گا, اس کا باپ بھی نہیں نکل سکتا ہے. تو ہارون رشید نے اپنے سیکرٹری کو فوراً طلب کیا گھر پر, خزانچی کو, بھائی قاری صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے؟ کہاں آپ نے گزشتہ سال کہا تھا کہ تنخواہ بڑھائیں گے, بڑھا ہی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ایسا زمانہ تھا, قاری کتنا بڑا عالم ہے, دیکھو کہ یہ آیت اونچی پڑھو, اور بادشاہ کیسے خبردار ہے, ایک دم پکڑ لیا. اس زمانے کے بادشاہ بھی ٹٹو اور قاری بھی لٹو پٹو, کچھ نہیں سمجھتے ہیں. پٹانگن میں کوئی گی لڑکے میں سر طرح کلاس کا بیان کوئی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب پڑھتے تھے بہت غریب تھے, غریب الحال, مفلس, مفلوک. تو قاری صاحب ان کو پیچھے بیٹھاتے تھے, تو پیچھے بیٹھنا, اور جو مالداران تھے ان کے بچوں کے ادھر بیٹھو. شافعی مجتہد ہو گئے زمانے کے. تو قاری صاحب جب آتے تھے تو بڑا احترام کر, استاد تو استاد ہے, احترام تو فرض ہے. کسی دن قاری صاحب نے کہا کہ آپ کون ہیں, میں تو جانتا نہیں ہوں. میں بھی آپ سے پڑھ چکا ہوں, مجھے یاد نہیں. کہ اس لیے کہ میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں, غریب آدمی تھا. تو امام شافعی نے شعر کہا ہے, وہ شعر آپ کو سنا رہا تھا. ان المعلم والطبیب کلاہما. ہونا تو چاہیے تھا عربی قاعدے میں کلیہما, لیکن وزن کی وجہ سے کلاہما ہے نسخے میں. ان المعلم والطبیب کلاہما لا ینصحان اذا ہما لم یکرما. 2 آدمی ایسے ہیں, ایک معلم بچوں کو پڑھانے والا اور دوسرا طبیب, ڈاکٹر. جب تک آپ تحفے نہیں دیں گے کبھی بھی خیال نہیں رکھیں گے. جس بچے کو جلدی پڑھوانا ہے صبح و شام قاری صاحب کا خیال رکھو. آج رومال بھیجا, اگلے ہفتے کو بہترین ٹوپی بھیجی, چپل بھیجے, لفافے میں کچھ ڈال کے بھیجو. کفر تو نہیں ہے, اور چیزیں خرید رہے تو نوٹ ہی بھیجو. قاری صاحب سے پوچھا, قاری صاحب کیا چیز کھلایا آپ کو؟ تو آپ بہت خوش ہوں گے. طالب علم سے پوچھا, سچ کہتے ہو؟ بالکل جی, ماں باپ دونوں نے مجھے کہا ہے حضرت سے پوچھ کے آؤ. دیکھو سب سے اعلیٰ اور بڑی دعوت, بہترین, پیسے لفافے میں ڈال کے لا کے میری جیب میں ڈال. میری مرضی ہے, جو چاہوں کہوں. دوسری دعوت یہ ہے کہ کھانا تیار کرواؤ اور میرے گھر بھیجو تاکہ میری بیوی اور بچے بھی ساتھ کھائے. تیسری دعوت یہ ہے کہ آپ پکوائے اور گاڑی بھیجے اور مجھے طلب کرے. یہ تیسرے درجے کی ہے. اور چوتھے درجے کی یہ ہے کہ جو تیار پیش یار اٹھا کے لے آؤ. ایسے ایسے قرا بازو گزرے دنیا میں. قاری صاحب غریب کی بینائی نہیں تھی, نابینا تھے. شاگرد نے کہا ہر کھیر کھانی. کھیر کیسے ہوتا ہے؟ سفید ہوتا ہے. وہ سفید کیسے ہوتا ہے؟ کہ بگلے کی طرح.
کہ بغلہ کیسے ہوتا ہے؟ کہا ایسا ہاتھ ٹیڑھا کیا تو قاری صاحب نے نہیں میرے گلے میں پھنس جائے گی، میں نہیں کھاتا ہے۔ غریب کو ویسے ڈرا دیا۔ ان المعلم والطبیب کلاہما، بے شک معلم اور طبیب دونوں لا ینصحان ہے، بالکل خیر خواہی نہیں کریں گے، اذا ہما لم یکرما، جب تک ان کا اکرام نہیں کیا جائے گا۔ بہت ضروری ہے، سخت غلطی کرتے ہیں بچوں کے ماں باپ، ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے فوائد بچے کو پہنچیں گے، ان کے علوم مضبوط ہوں گے، وقت پر پڑھیں گے۔ قاری کی طرف سے بچے کے ساتھ بدترین ظلم، پیچھے پڑھو، پیچھے سے پڑھو، پیچھے سے پڑھو۔ کیوں؟ آگے پڑھنے میں قاری صاحب کا وقت لگتا ہے، اور پیچھے سے پڑھو، میں پڑھتا رہے، صبح آئے شام تک پیچھے سے پڑھتا رہے، آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے۔ جتنے مدرسوں میں محتممین اور ناظم قراء پر توجہ نہیں دیتے، وہاں کبھی بھی بچے فاضل نہیں ہوں۔ محتممین اور منتظمین کو چاہیے کہ باقاعدہ دنوں کا حساب کرے، ان کے ساتھ یومیہ حساب کرے کہ اس بچے کا سبق کیوں آگے نہیں ہو رہا ہے، اور ایسے افراد تعینات کرنا ضروری ہے جو وقتاً فوقتاً انہیں دیکھیں، جو اچھا پڑھاتے ہیں، خیال رکھتے ہیں ان کی تنخواہ بڑھائے، اعزاز و اکرام میں ان کا خیال رکھے، مہربانی سے پیش آئے، اور جو کمی کوتاہی کے شکار ہے انہیں مناسب ہدایت کر دے، تلقین کر لے کہ بچوں کی زندگی ہے، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا ایسے بچے بھی ہیں جو 6 مہینے میں مکمل قرآن یاد کرتے ہیں، لیکن قاری صاحب نہیں پڑھنے دیتے اسے، قاری صاحب وہی 3 سال لگوائے۔ ہداہم اللہ عن الضلالہ ووقاہم من سوء الحساب، یتلو علیہم آیاتک۔ سب سے بڑا صنف جو دنیا میں ہے وہ قراءات اور تجوید ہے، براہ راست خدمت الکتاب ہے، صرف اور نحو اور دیگر فنون جس سے عربیت آتی ہے اور درست پڑھی جاتی ہے اور سیکھی جاتی ہے، وہ سب کے سب اس آیت کے مقتبسات ہیں۔ اور جب یہ درست ہو جائے، مناسب ہو جائے، تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہی پیغمبر ان لوگوں کو کتاب سکھائیں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، الکتاب سے مراد قرآن کریم ہی ہے، کوئی اور قول نہیں ہے۔ قرآن کریم کے بڑے ناموں میں سے ایک نام کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کتاب انزلناہ مبارک، کتاب کیا ہے؟ جسے ہم نے اتارا ہے برکتوں سے لبریز۔ خطیب بغدادی نے تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ بغداد جلد 8، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے تھے میرا بہت شوق تھا کہ میں قرآن شریف پڑھاؤں بچوں، لیکن مجھے ڈر لگا کہ میری شہادت عدالت میں قبول نہیں ہوگی۔ اس پر اتفاق ہے کہ معلم الصبیان کی شہادت قبول نہیں ہوگی، لأنه فی حکم الصبی واحیانا یلعب بالصبی فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام صاحب کیسے عجیب آدمی، فرمایا بہت شوق تھا مجھے، بہترین کام ہے، ہر وقت آدمی قرآن پڑھتا رہے، ہر وقت قرآن پڑھتا رہے، ساری کلاس بیٹھی ہوئی ہے سب قرآن پڑھ رہے، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں مجھے ڈر لگا کہ میری گواہی عدالت میں قبول نہیں ہوگی، تو یہ تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ تو امام صاحب نے کہا نہیں، فقہ ضروری ہے، فقہ پڑھتا ہوں۔ بہرحال بچوں کے جو اساتذہ ہے یہ محترم و مکرم ہے، خاص کر ہمارے اداروں میں جو حفاظ قراء، یہ تو علماء ہوتے ہیں، اکثر فاضل ہوتے ہیں، کتابیں پڑھ چکے ہوتے ہیں، اللہ انہیں بڑی احتیاط نصیب فرماتے ہیں اور بڑے متقی و پارسا ہوتے ہیں۔ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی شفیع اور حضرت بنوری ان سے دعا کرواتے ہیں، ختم کے موقع پر خاص کر قاری صاحب دعا کریں۔ عام کو سے نابینا تھے، شاطبیہ کی شرح لکھی ہے 14 جلدوں،
دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے تھے، وہاں قراءت کے مسئلے میں گفتگو کر رہے تھے۔ دیوبند نے اسی دن پیشکش کر لی کہ حضرت یہی قیام کر لیں۔ اور پورا پورا قرآن پڑھ کر سناتے تھے، ایک غلطی نہیں آتی، ایک ایک محفل میں پورا قرآن پڑھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض قراء کو اور حفاظ کو بڑی صلاحیتیں اور بڑے شرائف اور فضائل سے مالا مال فرمایا۔ اللہ